میری ایک ینگ صحافی سے تھوڑی طرف فراہمی ہوئی، اس کے لیے میں بطور وکیل اور انفرادی حیثیت میں بھی آپ تمام سے معذرت خواہ ہوں۔ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، مجھے پتا آپ بھی ایک مقصد کے لیے ہیں کہ سچ کے لیے ہم یہاں پہ آئیں، ہم بھی اسی مقصد کے لیے کیس کریں کہ سچ کے لیے آپ یہاں پہ آتے ہیں۔ اچھا، گفتگو یہاں سے شروع کریں گے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں اور سچ کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ آئی جی پی سندھ صاحب نے آج سے تقریباً 3.5 ہفتے پہلے یہ بات رکھی میڈیا کے سامنے کہ یہ موجودہ کیس جو کڈنیپنگ کا ہے 2000 کا، یہ ختم ہو چکا ہے، اس میں مزید اور کچھ کرنے کو نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ایک میڈیکل بورڈ بنا، اس نے عمر بچی کی 15 کے قریب ظاہر کی، یعنی کہ وہ سپورٹ کر رہا ہے جو ناظر ڈاکیومنٹس ہیں جو بچی کی عمر اس وقت 14 بتاتے ہیں اور واقعے کے بعد 13 سال اور 11 مہینے 19 دن بتاتے ہیں، یعنی کہ انڈر 14۔ اس کے بعد ایک اور چیز سامنے بار 6 جولائی کو ہم نے ایک اپلیکیشن موو کی تھی پولیس کو کہ جو اس کا مرکزی ملزم ہے اس کیس کا، جس کا نام ظہیر ہے، ظہیر احمد، اس کا سی ڈی آر نکالا جائے، اس کا سی ڈی آر ریکارڈ پہ سامنے رکھا جائے۔ پولیس کی طرف سے جو موقف اختیار کیا ہوا تھا سی ڈی آر کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ جی ہم نے نکالا، اس میں لڑکا ہمیں نظر نہیں آیا، مگر ہمارا موقف یہ تھا کہ آپ جس سی ڈی آر کی بات کر رہے ہیں وہ تب ہے جب ہائی کورٹ نے بچی ریکوری آرڈر کی تھی، یعنی کہ آپ مئی کے آخر میں اور جون کے شروع میں سی ڈی آر لوگوں کی موجودہ موومنٹ معلوم کرنے کے لیے دیکھ رہے تھے۔ جس دن بچی شہر سے کراچی سے اپنے گھر سے لاپتہ ہوئی ہے، اغوا ہوئی ہے 16 اپریل، اس دن کا سی ڈی آر کہاں ہے، اس دن کی لڑکے کی موومنٹ کیا ہے، 15 تاریخ کو وہ کہاں کہیں سفر کرتا نظر آ رہا ہے، 17 تاریخ کو کیا دوبارہ کہیں سفر کرتا نظر آ رہا ہے۔ ہم نے 6 تاریخ کو ظہیر کے حوالے سے اس کی درخواست دی، پھر ہمیں ایک نیوز رپورٹ کے ذریعے، چونکہ انویسٹیگیٹو جرنلزم آج بھی دکھا رہی ہے کہ وہ بہت سے کیس جس کو پولیس گپت رکھنا چاہتی ہے، حقائق گپت رکھنا چاہتی ہے، سینئر کرائم رپورٹر ہیں بابر سلیم صاحب، انہوں نے ایک انکشاف کیا کہ ظہیر کے ساتھ اس کا بڑا بھائی شبیر بھی کراچی میں تھا، انہوں نے شبیر کے حد تک اس کے سی ڈی آر کا انکشاف کیا، تو ہم نے ایک ایڈیشنل درخواست 9 تاریخ کو شبیر کے سی ڈی آر کے حوالے سے بھی جمع کرائی۔ اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ ہم چونکہ آلریڈی بہت زیادہ خدشات کا ذکر کر چکے ہیں آئی او کی تفتیش کے حوالے سے، وہ پہلے میں بریفلی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ میڈیکل بورڈ کی رپورٹ آنے کے بعد اور اس سے پہلے مستقل میڈیا پیش کرتے رہے، کافی حضرات بیٹھے ہیں جن سے آئی او صاحب نے انٹریکٹ کیا، میڈیکل رپورٹ کی فائنڈنگز ڈسکس کی، مگر 6 جولائی کو جب سب، پھر 7 جولائی کو جب بیل کی درخواست لگی ہوئی تھی نکاح خواہ کی، غلام مصطفیٰ اور گواہ علی اصغر کی، تب ہم نے یہ موقف رکھا جج کے سامنے کہ سر نکاح خواہ جانتا ہے کہ وہ مجرم ہے، اس لیے وہ مفرور تھا، لاہور کا نکاح خواہ کراچی سے گرفتار ہوا، تو اس وقت پھر آئی او نے مسلیڈ کی عدالت کو اور بولا کہ نہیں جی ہم نے اسے لاہور سے گرفتار کیا ہے، جس پہ میں نے فرد گرفتاری پڑھ کے سنائی عدالت کو، جس پہ پھر عدالت کو پتہ چلا کہ کراچی سے گرفتار ہوا ہے، اور انہوں نے ریپریمانڈ کیا آئی او کو اور بولا کہ کم سے کم عدالت میں اپنی خود کی فائل پڑھ کے آیا کریں تاکہ ہمیں صحیح اسس کر سکیں۔ اور آج 16 تاریخ کو ایک پروگریس رپورٹ اسی پولیس کی جانب سے آئی ہے جو کہ اپنی فائنڈنگز میں کنکلوڈ کر رہی ہے کہ اس وقت سندھ حکومت اور پنجاب حکومت سے ہم نے رابطہ کیا ہے ملزم ظہیر احمد کو گرفتار کرنے کے لیے اور مخفیہ دعا زہرا کو بازیاب کرنے کے لیے۔ یہ فائنڈنگز انہوں نے پلیس کی ہیں میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کے اوپر، اور خود وہ اب انکشاف کر رہے ہیں کہ مرکزی ملزم ظہیر کا سی ڈی آر بتاتا ہے کہ واقعے کے روز وہ کراچی میں تھا، یعنی کہ وہ لاہور میں موجود نہیں تھا۔ یہاں پہ یہ بتانا ضروری ہے کہ بچی کی سٹیٹمنٹ عدالتوں میں اور سوشل میڈیا کے ذریعے اور کچھ چینل کے ذریعے آپ کے سامنے رکھی گئی ہے بار بار۔ اس سٹیٹمنٹ کے 2 پہلو ہیں، پہلا کہ میں 18 سال کی ہوں، وہ جھوٹ ثابت کر دیا میڈیکل بورڈ نے، دوسرا کہ مجھے کسی نے کڈنیپ نہیں کیا ہے، میں خود گھر سے باہر نکل کے ٹیکسی سٹینڈ کار اڈے گئی ہوں، خود گاڑی لے کے میں لاہور گئی ہوں، اور لاہور جا کے میں نے ظہیر کو بتایا کہ میں لاہور آ گئی ہوں اور وہاں اس نے مجھے ریسیو کیا ہے۔ وہ آج سی ڈی آر نے جھوٹا کرا پہلو بھی کر دیا ہے۔ ایک
13-14 سال کی بچی کو اثر میں لا کے، رغلا کے، بہکا کے، ڈر و خوف میں مبتلا کر کے یہ بیانات دلوائے گئے، جو کہ اب ٹیکنیکل اور میڈیکل ڈیٹا ثابت کر رہا ہے کہ جھوٹ ہیں، جن کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ اور ساتھ ہی اس وقت ہمیں خدشہ ہے کہ یہ سچ سامنے آنے کے بعد کہ اب ظہیر جو ہے اس پہ دفعات لگی ہیں 363 پی پی سی کڈنیپنگ کا آفینس، اور سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ سیکشن 3 اور 4، جس میں ظہیر کے ساتھ گواہ، نکاح خواہ، تمام تر لوگ فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے چائلڈ میرج، وہ بھی اس کی گرفت کے اندر آئیں گے۔ مگر ہمیں شکوہ یہ ہے کہ اس پروگریس رپورٹ میں 364A کے بارے میں ذکر نہیں کیا گیا، جو کہ اوریجنلی اس کیس میں لگا ہوا ہے، جو کہ کڈنیپنگ 14 سال سے کم عمر بچی جو کہ دعا زہرا اس وقت تھی، اس نیت سے کہ اس کو نقصان پہنچایا جائے یا زبردستی اس کو جنسی تعلقات کے لیے مجبور کیا جائے، اور اگر ایک شادی جو کہ چائلڈ میرج سامنے آ رہی ہے تو اس میں طلاق ہونا چاہیے تھا 365B کا، جو کہ اس نیت سے اغوا ہے کہ کسی بھی لڑکی کو، مائنر لڑکی کو شادی کے لیے جبری طور پہ مجبور کیا جائے۔ مزید اس میں یہ کہ ایک اور بڑا آفینس ہوا ہے جو کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس اغوا کو ظاہر نہ کرنے کے لیے، اس اغوا کو کنسیل کرنے کے لیے نکاح نامہ، اور پھر نکاح نامے کے بعد حقل و حرکت پنجاب میں ہوتی رہی، نقل و حرکت ہوتی رہی۔ جب حسن ہائی کورٹ آرڈر دے رہا تھا تو یہ آفینس بنتا ہے 368 کنسیلمنٹ آف کڈنیپنگ کا، اور یہ کنسیلمنٹ آف کڈنیپنگ کی گئی ہے ان تمام تر لوگوں سے جو کہ ظہیر کے خاندان میں شامل ہیں اور جن کے نام چلان میں پہلے سے ہی موجود تھے۔ جہاں تک تفتیش پہ یہ ایک سچ سامنے آیا ہے، جس میں اگین میں کہوں گا کہ میڈیا حضرات کی انویسٹیگیٹو جرنلزم کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور ہم سپریم کورٹ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارا میڈیکل بورڈ کا رائٹ آئیڈینٹیفائی کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ حقائق سامنے آئے ہیں۔ چونکہ ہمیں خوف ہے کہ شاید اس سچ کو سامنے آنے کے بعد بچی کو شاید کوئی نقصان پہنچایا جائے، مزید ورگلایا جائے، مزید کسی خوف میں مبتلا کیا جائے، ہم نے آج سندھ تو میں پولیس اپنی کارروائی کرے گی پنجاب جا کے، بٹ آج ہم نے وایا کوریئر اینڈ فیکس پنجاب کا جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے، جس میں پنجاب کے اپنے قوانین ہیں، جس میں کسی بھی بچے کو کسی بھی انلیگل ریزنس کے لیے استعمال کرنا، یا کوئی ایسا بچہ جو کسی ایسے جرم کا وکٹم ہو، جس جرم کا اکیوز، جس جرم کا ملزم اس کا گارڈین ہو، اور اس وقت ظہیر اس فرضی نکاح نامے کے ذریعے اپنے آپ کو گارڈین ظاہر کر رہا ہے۔ ہم نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے اندر بھی درخواست موو کی ہے کہ وہ بھی اپنی اتھارٹی استعمال کرتے ہوئے فوراً بچی کو بازیاب کرائیں، اور سندھ پولیس سے بھی درخواست ہے کہ وہ فوراً بچی کو بازیاب کرائیں۔ جو ہمارے جو سیکشن اس میں مسنگ ہیں اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا، اور مزید یہ کہ ان کیسز میں یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، یہ پہلا مقدمہ نہیں ہے۔ سندھ چائلڈ میرج کے تحت بہت سے مقدمے ہو چکے ہیں۔ جب آپ ایک کم عمر بچی کو جو اغوا ہوتی ہے بازیاب کرتے ہیں اور اپنے سامنے پاتے ہیں اور ایک نکاح نامہ ظاہر کیا جاتا ہے، تو خدشہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے جنسی تعلقات قائم کیے گئے ہیں۔ اس کے لیے ایک MLO بھی کرانا ضروری ہوتا ہے، مگر انہی ایویڈنس کی بیسس کے اوپر انڈر انویسٹیگیشن جو سیکشل اوفینسز ہیں، ریپ کے 375 اور سیکشل ابیوز کے 377A، ان کا بھی اطلاق ہوتا ہے، جو ہمیں فی الحال اس پروگریس رپورٹ میں نظر نہیں آ رہے، اور کورٹ کے سامنے ہمارا موقف ہوگا کہ اس کی بھی تحقیقات کی جائے۔ اسٹیج کے اوپر جب یہ کیس ایک اباؤٹ ٹرن کر رہا ہے، جب یہ کیس حقائق کی طرف جا رہا ہے، جب سامنے آ رہا ہے کہ واقعی میں جو ایک معمہ، ایک پہیلی بنا کے رکھا ہوا تھا 2-2.5 مہینے سے کہ بچی بالغ ہے، میجر ہے یا کمسن ہے، اپنی مرضی سے گئی ہے یا اغوا ہوئی ہے، یہ تمام تر باتیں یہ میڈیکل بورڈ اس پہلی بار بھی بن سکتا تھا جب بچی کو بازیاب کرایا گیا۔ سوال اٹھتا ہے اس وقت میڈیکل بورڈ کیوں نہیں بنا؟ ہم نے تو وہ میڈیکل بورڈ کی رپورٹ ہائی کورٹ میں 8 تاریخ کو ہونے سے پہلے مہدی صاحب نے 7 تاریخ کو ہیلتھ سیکرٹری کے سامنے چیلنج کر دی تھی۔ یہ لکونہ ہے ہمارے بیوروکریٹک نظام کا، یہ لکونہ ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کا۔ اس تاریخ سے اب تک اگر بچی کسی کی کسٹڈی میں ہے، مغویہ ہے، تو یہ کس کے حصے میں لکھا جائے؟ یہ عدالتوں کے حصے میں لکھا جائے؟ یہ ہیلتھ سیکرٹری کے حصے میں لکھا جائے؟ یہ CDR جو آج سے 2.5 مہینے پہلے آ جانا چاہیے تھا، جو نہیں آیا، تو یہ کس کے حصے میں لکھا جائے؟ یہ سابقہ IG سندھ کے حصے میں لکھا جائے، موجودہ سندھ کے IG کے حصے میں لکھا جائے، موجودہ DIG CIA ABCC کے حصے میں لکھا جائے، SSP DIG CCB کے حصے میں، SSP CIA ABCC کے حصے میں لکھا جائے؟ کون یہ 2-2.5 مہینے؟ اور جب بچی ریکور ہوگی وہ کس ٹراما میں ہے، وہ کن خطرات سے گزری ہے، وہ کس ذہنی دباؤ سے گزری ہے، اس کو کن کن وسوسوں کا شکار کیا گیا ہے، وہ کس کے حصے میں لکھا جائے؟ یہ کیس اگر پرسو کیا جا رہا ہے
اور اس ثابت قدمی سے پرسو کیا جا رہا ہے ایک والد کی جانب سے، تو والد بار بار کہہ چکا ہے کہ یہ معاشرے کی تمام بچیوں کے ویلفیئر کا سوال ہے، اور اگر ہمارا چیمبر اس کو پرو بونو پرسو کر رہا ہے تو ہم اس لیے کر رہے ہیں چونکہ یہ لارجر پبلک انٹرسٹ میں تمام بچیوں کے ویلفیئر کا سوال ہے۔ اس کیس کے ذریعے جو چیزیں سامنے آئی ہیں کم سے کم بہت ہی ادنا اور عاجزانہ گزارش ہے پولیس سے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے، سندھ حکومت سے اور معزز اعلیٰ عدلیہ سے، ان کیسز کے لیے SOPs